انہی کے مطابق حل کرنا ہی ضروری ہوتا ہے. یہ قطعاً قابل برداشت نہیں کہ ایک استاد کسی کو ڈانٹے یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا ایشو ہو اور وہ بچہ اپنے سارے گروہ کو اکٹھا کر کے سڑک کے اوپر کھڑا ہو جائے کہ یہ استاد باہر نکلے تو اس کا علاج کرتا ہوں, اس کی مرمت کرتا ہوں. بھائی جان, ہم لڑنے والے نہیں ہیں, ہم جھگڑا نہیں کر سکتے, ہم کسی کا گریبان نہیں پکڑ سکتے, ہماری زبانیں گندگی نہیں بول سکتی, ہم غلاظت اپنے منہ سے نہیں نکال سکتے, ہم کسی کو گالی نہیں دے سکتے, دشنام نہیں کر سکتے. ہم کیا کریں گے؟ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اسامہ کس طرح سڑک پر کیسے مجبور تھا اور کیسے وہ گروہ اس پر ڈنڈے پر سا رہا ہے. کوئی ڈنڈا اس کی کمر پر, کوئی اس کے بازو پر, کوئی اس کی سر پر. میری طرح وہ بھی آنکھوں سے کم نظر آتا ہے, اس کی اینک کہیں گر گئی ہے, نظر اسے نہیں آ رہا, اور وہ بیچارہ کیسے وہ تڑپ تڑپ کے آگے بڑھ رہا ہے اور پیچھے اس کو یوں مارا جا رہا ہے. یہ ہے اس کا علاج؟ کیا یہ طریقہ ہے؟ دنیا اس کی ویڈیو دیکھ رہی ہے. اب مجھے بتائیے کہ تا زندگی اسامہ کیا سروائیو کرے گا, کیا دنیا کو دکھائے گا, کیسے وہ کلاسز میں جائے گا, کیسے وہ بچوں کو پڑھائے گا؟ تو اس کے ساتھ ہوا کیا؟ مان لیا کوئی اس سے غلطی ہوئی ہوگی. کیا غلطی کا یہ انجام ہے؟ کیا قانون ختم ہو گیا ہے؟ کوئی بھی تھانے سب سے پہلے محترم رانا مکیم صاحب نے بڑا واضح راستہ بتایا. والدین ہم سے رابطہ تو کرتے ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ابھی تک بھی کسی والد نے, کسی اس کے گھر والوں نے, کسی عورت نے, کسی بچے نے ہم سے رابطہ نہیں کیا اسامہ کی کوئی غلطی. آپ آج تک بھی 4 سال اسامہ ہمارے پاس تھے, آج تک ایک بھی واقعہ اسامہ اکرام کے حوالے سے کبھی رپورٹ نہیں ہوا کہ اس نے مس کنڈکٹ کیا یا غلط کیا. ہمیں کیا پتا انسان کا کیا ہے, وہ غلطی ممکن بھی ہے, اساتذہ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. آج تک اس کے حوالے سے کسی قسم کی کردار کی کجی کے حوالے سے ایک بھی شکایت نہیں, ایک بھی. ہمارے ساتھ کسی کا کوئی رابطہ نہیں. ہم نے جو آنکھوں سے دیکھا ہے وہ ایک چیز ہے کہ اسامہ اکرام سڑک کے اوپر کیسے اپنے جسم کے اوپر ڈنڈے کھا رہا ہے. وہ ڈنڈے اس کے جسم پر نہیں, وہ ہم سب اساتذہ کی کمر پر لگ رہے ہیں, وہ استاذہ کے تقدس کے اوپر وہ ڈنڈے لگ رہے ہیں. اور جہاں تک اختلاف رائے کی بات ہے تو کوئی شک نہیں کہ ہم خود ایک مظلوم طبقہ ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے اندر نہ اتحاد ہے, نہ اتفاق ہے, نہ عاجزی ہے, نہ انکساری ہے. ہم تکبر کے بت بنے ہوئے ہیں, انا کے اسیر. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی کھینچتے, ایک دوسرے کو برباد کرنے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے. اسکول کے خلاف, کالج کے خلاف, استاد کے خلاف, ٹیوشن سینٹر کے خلاف ہمارے یہ مسائل ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک نقطہ ایسا ہے جس پر ہم سب متفق, ہم سب متحد ہیں, اور وہ نقطہ ہے کہ استاد چاہے وہ کسی اکیڈمی کا ہے, کسی اسکول کا ہے, کسی کالج کا ہے, کسی گورنمنٹ سیکٹر کا ہے, کسی پرائیویٹ سیکٹر کا ہے, وہ مرد ہے, وہ عورت ہے, وہ چھوٹا ہے, وہ بڑا ہے, وہ سینئر ہے, وہ جونیئر ہے, وہ قابل صد تقریب ہے. اور یہی آج کی کانفرنس کا بنیادی مقصد ہے کہ یکجہتی اساتذہ کانفرنس. ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, اے معاشرے کے سرکردہ لوگوں, ہمیں بتاؤ تو صحیح, ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. کوئی استاد کبھی اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھتا. کبھی کسی بھی ادارے میں شکایت لے کر جانے والوں بتاؤ تو صحیح آپ کی شکایت دور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. لیکن شکایت لے کر جانے کے بجائے اپنے بچوں کو مسلح کر کے بھیج کر کسی کے جسم کو چھلی کرنا اور کسی کے جسم کو زخموں سے چور کرنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کا مطلب ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اس کا مطلب ہے جس کے اندر طاقت وہی کرے گا. تو میرے پیارے بھائیوں, آپ سب کو یہاں بلانے کا مقصد صرف ایک تھا کہ جو بھی ہے ایک استاد کے ساتھ جو ظلم ہے اس ظلم کے اوپر ہم سب اکٹھے ہو جائیں. وہ ہماری عزت و تکریم کے محافظ ہیں, رکھوالے ہیں, اور ہمارا احساس کرتے ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. معاشرے کے طبقات, ہم تو ہماری یہ عزت نہیں اور کیا ہے,
ہم تو کسی شاپ پہ چلے جائیں شاپنگ کرنے کے لیے تو وہ بچہ ہمیں دوسروں سے کم ریٹ اس لیے لگا دیتا ہے کہ ہمارے استاد آ گئے. بسوں میں بیٹھے بسوں کئی ایسے لوگ بچے ہوتے ہیں جو ہمارا کرایہ دے دیتے ہیں, ہمیں گھر میں گفٹ دیتے ہیں, عیدوں میں ہمیں پوچھتے ہیں, رمضان میں پوچھتے ہیں, ہماری دعوتیں ہوتی ہیں, ہمیں استقبال کیا جاتا ہے. ایسے بچے آج بھی ہیں, سڑک پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر وہ سواری سے اتر جاتے ہیں, ہمارا استقبال کرتے ہیں, ہمارے لیے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں پھولوں کی مانند, اپنی آنکھوں کو ہمارے راستوں میں بچھاتے ہیں. ایسے ہی بچے اکثریت میں ہیں, ایسے ہی بچے اکثریت میں ہیں جو اساتذہ کی تقریم کے جو ہے ان کی عزت پر دھبے لگانے والے ہیں. وہ تو معاشرے میں 0.001% بھی نہیں ہوں گے. اس لیے ہم اپنے معاشرے سے مطمئن ہیں, لیکن جو تھوڑے بہت ہیں ان کو بھی اپنے سینے سے لگا کر ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے, ان کو درست بھی کرنا چاہیے. محترم رانا صاحب نے ایک مثال دے دی اور میں بھی اسی بات کا قائل ہوں کہ جب بھی کسی بچے سے غلطی ہو, غلطی ہے, چاہے بچے سے ہو چاہے بڑے سے ہو, بچے کو بھی اس کی اصلاح کرنی چاہیے, اس کو بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ آپ کی شان کے خلاف ہے, آپ کے فیوچر کے خلاف ہے. اور بچے کا جب تک ہاتھ پکڑ کے اسے چلنا نہیں سکھائیں گے, اسے صراط مستقیم پر نہیں لے کر آئیں گے, وہ کیسے اپنے آپ کو درست کر پائے گا.